23 सितंबर 2011 को निगार अखबार में मेरा एक कॉलम शाया हुआ था, मुसन्निफ रिश्तों का तकद्दुस पामाल ना करे। आज आपकी लिए पेश खिदमत है। कहानियाँ माशरे से जन्म लेती हैं और हर मुसन्निफ इन्हीं कहानियों को बना संवार कर कलमबंद करता है और इन कहानियों को पढ़ने से या देखने से कारी या नाज़िर का जहन उसके असरात कबूल करता है। कोई इन कहानियों में पेश की गई बुराई या वाक़या से सबक हासिल करके अपनी ज़िंदगी को इन बुराइयों और नशीबो फराज से महफूज करने की तदबीर करता है, जिससे उसकी ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात का वो बेहतर तौर पर सामना करने के काबिल हो जाता है। या कोई इन कहानियों का मंफी असर ले लेता है और वो इन बुराइयों और वाक़यात को अपना लेता है। इसीलिए हर तामीरी और मज़बूत सोच रखने वाले मुसन्निफ की कोशिश होती है कि वो कहानी के ताने बाने इस तरह बुने कि कहानी सिर्फ कहानी ना रहे, बल्कि कहानी से एक अच्छा पैगाम कारी और नाज़िर तक पहुँचे। हमारे गिर्द ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनकी ज़िंदगी किसी नावल, किसी अफसाने, किसी ड्रामे या फिल्म की कहानी से असरअंदाज हुई। जहाँ कहानियाँ माशरे से जन्म लेती हैं, वहीं ये कहानियाँ माशरे को असरअंदाज होती हैं। नावल या अफसाने या कोई और तहरीर उस वक्त पढ़ी जाती है जब पढ़ने वाला पढ़ने के काबिल हो जाए या उस तहरीर तक उसकी पहुंच हो जाए। फिल्म देखना इरादे का मोहताज है। कोई सिनेमा घर जाता है तब वो फिल्म देखता है और ये भी इरादे पर मुनहसर होता है कि कौन कौन फिल्म देखेगा, किस किस उम्र का फर्द साथ जाएगा। जब से टेलीविज़न आम हुआ है, ये इरादे की मोहताजी भी ख़त्म हो गई है। ड्रामा तकरीबन हर घर में रोज़ाना देखा जाता है और ये इरादे का मोहताज भी नहीं होता। ज़ाहिर है, नशर होने वाले ड्रामे नाजरीन की तवज्जो का मरकज़ होते हैं और हर रोज़ आने वाली किस्त का इंतज़ार उनके ड्रामे से वाबस्तगी का सबूत है। फिल्म कभी कभी देखी जाती थी, कभी कभी देखी जाती है। ड्रामा हर घर में रोज़ देखा जाता है, देखा जा रहा है। इस लिहाज से ड्रामे और ड्रामे में पेश की जाने वाली कहानी का असर बराह रास्त नाजरीन के जहन पर होता है। ड्रामा एक तमसील है, मालूम होने के बावजूद अक्सर लोग, खुसूसन ख़वातीन, ड्रामे में पेश आने वाले वाक़यात या किसी गमगीन मंजर से मुतासिर होकर अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकती और बेख्तियार रोने लगती हैं। ये रोना क्या है? ये रोना इस बात का सबूत है कि ड्रामे की कहानी के वाक़यात और मनाज़िर का असर जहन किस कदर लेता है कि आंसू पर काबू रखना इख्तियार में नहीं रहता। इसी तरह किसी रोमानवी ड्रामे का असर बिल्कुल मुख्तलिफ है। ड्रामे के किरदार के साथ साथ हमदर्दियाँ इस कदर हो जाती हैं कि नाज़रीन को ड्रामे का हिस्सा बन जाते हैं। बाद सादा लो नाज़रीन ड्रामे के किरदार के लिए, इनकी कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआएं तक मांगते हैं, जबकि ड्रामे के मुसन्निफ ने कहानी का एक अंजाम कलमबंद कर चुका होता है। हालात वाक़यात के अलावा हर किरदार का किरदार तय होता है, मगर लोगों का जहन अपने ऊपर असर ले रहा होता है। यह है मुसन्निफ के कलम की अहमियत और ताकत। इसी तरह मज़ाहिया ड्रामे के मनाज़िर का असर जुदा होता है, जिन्हें देखकर नाजरीन के लिए अपनी हंसी पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है। ये कमाल भी मुसन्निफ के कलम का है कि वो ऐसे जुमले मुकालमे तहरीर करने के साथ साथ
ایسے واقعات اور مناظر ترتیب دیتا ہے کہ ذہن اس کو اسی طرح قبول کر لیتا ہے جس طرح وہ دیکھ رہا ہے، اور بے اختیار اپنا رد عمل ظاہر کر دیتا ہے۔ ہر ڈرامے کا کوئی موضوع ہوتا ہے، کوئی کہانی ہوتی ہے، اور کہانی کے کردار کا ایک دوسرے سے رشتہ ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں خاندان اور رشتوں کی اہمیت کے ساتھ ساتھ بعض رشتوں کا تقدس اس قدر ہے، کوئی ان رشتوں کے بارے میں غلط تصور تک نہیں کر سکتا۔ ان رشتوں کا تقدس ہی خاندان کی بنیاد ہے، اور اگر یہ بنیاد ہل گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جس طرح مغربی ممالک میں جیسے جیسے رشتوں کا تقدس ختم ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح خاندان کی بنیادیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ خاندان کے رشتے تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتے ہیں جو مذہب کی ڈوری میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ڈوری ٹوٹ جائے تو سب دانے بکھر جاتے ہیں، پھر کسی دانے کا کسی دانے سے تعلق رہتا ہے، اور نہ رشتہ، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جن قلم کاروں کو تحریر کی طاقت کا اندازہ ہے، وہ بہت احتیاط سے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تحریر سے کوئی غلط تاثر یا غلط پیغام ناظرین تک، قارئین تک نہ پہنچ جائے۔ مگر کچھ عرصے سے ایسے ڈرامے نظر سے گزر رہے ہیں جس کی طرف توجہ کے ساتھ ساتھ یہ جاننے کی ضرورت بھی ہے کہ یہ تحریر غیر ارادی طور پر ہو رہی ہے یا اس تحریر کا مقصد کوئی پیغام دینا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے ایک ڈرامہ نشر ہوا جس میں جوان بچوں کے نانا اور جوان بچوں کی دادی کا ایک دوسرے میں دلچسپی کو جس طرح پیش کیا گیا وہ ناقابل فہم ہے۔ عام طور پر اس عمر میں ایسے جذبات نہیں ہوتے جیسے دکھائے گئے، اگر ہوتے بھی ہیں تو عورت اپنی بہو کے باپ سے اور نہ کوئی شخص اپنے داماد کی ماں سے اتنی دیدہ دلیری سے ایسے خیالات اور جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا جیسا کہ ڈرامے میں دکھایا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ جوان پوتا پوتی اپنی دادا دادی کے رشتے کے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور اپنے نانا کو بھی اپنی دادی سے شادی کے لیے رضامند کرتے ہیں۔ یہ بات بچوں کے والدین کو بھی معلوم ہو جاتی ہے، مگر وہ کوئی رد عمل سامنے نہیں آتا جو فطری رد عمل ہوتا ہے۔ ان رشتوں کا اس طرح مذاق بنائے بغیر بھی مزاح پیدا کرنے کے لیے کوئی اور سچویشن بنائی جا سکتی تھی۔ اولاد کے لیے اپنے والدین کا مقام بہت مقدس ہوتا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ دادا دادی اور نانا نانی کا درجہ ہوتا ہے۔ ان رشتوں سے خاندان قائم رہتا ہے، اور اگر یہ رشتے ہی سرعام تماشا یا رسوا ہونے لگے وہ بھی اپنی ہی نسل سے، تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے مصنف کے پاس اس کا یہ جواب ہو کہ اس کے علم میں کوئی ایک خاندان ایسا ہے جہاں یہ سب کچھ ہوا ہے، تو یہ جواب ناقابل قبول ہے، کیونکہ ایک مثال کی بنیاد پر معاشرے کے اقدار کا چہرہ مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کی اور زندگی کی بے شمار ایسی حقیقتیں ہیں جنہیں کوئی منوعن تحریر نہیں کر سکتا اور نہ دکھا سکتا ہے۔ حقیقت کو پردے میں رکھ کر ظاہر کرنا ہی تحریر کا حسن ہے، اور ہر ذمہ دار مصنف کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسی تحریر نہ قلم بند کرے جس سے ذہنوں پر اور معاشرے پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔
وہ اپنی بات کو مثبت انداز میں کہہ کر بھی منفی پہلوؤں کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ ایک اور ڈرامہ انہی دنوں نشر ہوا جس میں چھوٹی بہن اپنے ہونے والے بہنوئی کے بارے میں اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ بڑی بہن کا منگیتر اب اس سے محبت کرتا ہے، لہٰذا اب وہ بڑی بہن کا منگیتر نہیں رہا۔ یہ بات اپنی ماں سے جس دیدہ دلیری سے وہ کہتی ہے، جس کے بعد کسی کا کسی رشتے پر اعتماد ہی نہیں رہے گا۔ جب گھر کے افراد ہی گھر کے رشتوں پر ڈاکہ ڈال سکتے ہیں اور یہ دکھایا جائے تو یوں لگے گا کہ یہ ایک پیغام ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں اس سے کہیں زیادہ اور بہت کچھ ہو رہا ہے، مگر ڈرامے کا تاثر ناظرین کے ذہن دوسری طرح سے قبول کر لیتے ہیں۔ برائی کو برائی دکھانا کمال نہیں ہے۔ جس طرح تاریکی کو تاریکی میں نہیں دکھایا جا سکتا، تاریکی دکھانے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور روشنی سے تاریکی کا اندازہ اور پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح مثبت پہلوؤں کو دکھایا جائے تو منفی پہلوؤں کی خود بخود نشاندہی ہو جاتی ہے۔ اور بھی کئی ڈراموں میں اکثر قابل اعتبار رشتوں کے اعتبار کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ ایک ڈرامے میں سوتیلا سسر کو بہو سے ناجائز تعلقات کی دعوت دیتے ہوئے دکھایا گیا۔ ایک ڈرامے میں بھابھی کی دلچسپی دیور میں دکھائی جا رہی ہے۔ ایک ڈرامے میں جوان بیوی اپنے عمر رسیدہ شوہر سے بے باکی سے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جس بچے کی ماں بننے والی ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ جبکہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گرد بے شمار مسائل، بے شمار کہانیاں ہیں، ان کو مثبت طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ قابل اعتماد رشتوں کو قابل اعتمادی دکھایا جائے تو بہتر ہوگا۔ اگر مصنف ڈراموں کے موضوع کے ذریعے رشتوں کے اعتبار اور اعتماد کی حیثیت ختم کر دے گا تو ناظر قاری اسے ایک پیغام سمجھے گا اور رشتوں کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ خدارا مصنف اپنے تحریر کے معاوضے کی خاطر رشتوں کا تقدس پامال نہ کریں۔ شکریہ۔